بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے پرسپیکٹیو ان سوشیولوجی۔ سوشیولوجی میں کون کون سے پرسپیکٹیو ہے اور پرسپیکٹیو اصل میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس طرح ہم باقی چیزیں اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم ایزامپشنس دیتے ہیں، ہم ایزامپشنس بناتے ہیں اس چیز کی نیچر کے حوالے سے جس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل گریکس جو تھے وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ یہ جو یونیورس ہے یہ گاڈز جو مختلف ان کے خدا تھے وہ اپنی خواہش اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں، یہ ان کا ایک بلیف تھا۔ لیکن اس کے برعکس جو سائنس ہے اور سائنس نے یہ بلیف دیا ہے کہ ہر چیز ایک آرڈر میں چلتی ہے، ایک ریگولر ویز میں چلتی ہے ہر چیز، اور اس طرح یہ جو یونیورس ہے یہ بھی ایک سسٹم ہے۔ تو سائنس نے اس کا جو پرانا کنسیپٹ تھا گریکس کا اس کو ڈینائی کیا۔ جس طرح نیوٹن نے لاز آف گریویٹی کو اس نے ڈسکور کیا تھا ایک ایپل کو ایبزارب کر کے، تو ہم آتے ہیں کہ پرسپیکٹیو کیا چیز ہے۔ پرسپیکٹیو از اے ورکنگ سیٹ آف assumptions، یعنی یہ ایک ایزامپشن کا ایک سیٹ ہوتا ہے جس میں مختلف ایزامپشنس ہوتے ہیں۔ It is called perspective. It is also called approach or sometimes a paradigm. تھیوری جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی اس کی جو حدود ہوتی ہے، یہ پرسپیکٹیو اس سے ایک براڈ چیز ہے، ایک تھیوری سے بھی ایک براڈ ہے۔ تو سوشیولوجی میں بیسیکلی جو پرسپیکٹیوز ہے وہ ہم اسٹڈی کریں گے۔ پہلا جو پرسپیکٹیو ہے سوشیولوجی میں وہ ایوولوشنری پرسپیکٹیو ہے، اور یہ سب سے پرانا جو تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو ہے سوشیولوجی میں۔ یہ بیس کرتا ہے اگست کامٹ کا جو اور اسپینسر کا جو انہوں نے ایک تھیوری دی تھی اگست کامٹ نے، کہ جس طرح بایولوجیکل ایوولوشن ہوا ہے اسی طرح سوشل ایوولوشن بھی ہوتی ہے۔ جس طرح لوگ بایولوجیکلی چینج ہوتے جاتے ہیں اسی طرح سوشلی بھی لوگ چینج ہوتے ہیں۔ پہلے جو پرانے زمانے کے لوگ تھے وہ سمپل لوگ تھے، وہ ان کا بلیف سسٹم اتنا کمپلیکس نہیں تھا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا جو ذہن ہے، لوگوں کا جو سوشل سیٹ اپ ہے وہ چینج ہوتا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ ایکسپلینیشن دیا تھا کامٹے نے کہ ہاؤ ہیومن سوسائٹیز اوریجنیٹ اینڈ گرو، ہیومن سوسائٹی کس طرح اوریجنیٹ ہوتی ہے اور بڑھتی کس طرح ہے۔ سوشیولوجی میں جو سوشیولوجسٹ ہوتے ہیں وہ ایوولوشنری پرسپیکٹیو کو یوز کرتے ہیں تاکہ جو پیٹرنز ہیں چینج کس طرح آتا ہے، چینج کے جو پیٹرنز ہیں تاکہ اس کو ہم دیکھ سکیں، اس کو ہم اسٹڈی کر سکیں، اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہے وہ جو اپیئر ہوتا ہے مختلف سوسائٹیز میں، تو اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے سوشیولوجسٹ یہ ایوولوشنری جو پرسپیکٹیو ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل انہوں نے یہاں پہ ایگزامپل دی ہے کہ یہ اسٹڈی کرتے ہیں سوشیولوجسٹ فار ایگزامپل کہ چائنیز کمیونزم جو ہے آیا یہ اسی طرح ڈیولپ ہوگا، اسی طرح آگے جائے گا جس طرح رشین کمیونزم ہے۔ تو یہ دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں ہم چیزوں کو۔ جو رشین کمیونزم ہے اس نے پاور گین کی ہے کچھ عرصہ پہلے، یا کیا جو انڈسٹریلائزیشن ہے وہ اسی طرح جو سیم ایفیکٹس
फैमिली पे करेंगे, जिस तरह डेवलपमेंट कंट्रीज़ में या डेवलप्ड जो कंट्रीज़ है, जो मॉडर्न कंट्रीज़ है, उसमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसने जो चेंज लाया है, क्या वही चेंज जो अभी डेवलप नहीं हुए हैं, जो गरीब ममालिक है, क्या उसमें भी अगर टेक्नोलॉजी अगर डेवलपमेंट आ गई तो उसी तरह फैमिली सिस्टम, सोशल सेटअप उसी तरह चेंज होगा या इसके बरक्स होगा? तो ये कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में किस किस तरह सोशल चेंज आता है। ये जो था ये इसको रिवोल्यूशनरी इसको एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव कहा जाता है सोशियोलॉजी में। फिर इसके बाद जो है वो इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव है। ये जो पर्सपेक्टिव है ये सजेस्ट करता है कि जो सोसाइटी है इसको माइनर लेवल पे स्टडी करते हैं, जो इंटरेक्शन है लोगों के दरमियान उसी को ये स्टडी करते हैं, उसी पे ये बेस करता है। ये कहता है कि ओनली पीपल एंड देयर इंटरेक्शन कैन बी स्टडीड डायरेक्टली। C.H. कूली जो है और जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो है ये मशहूर सोशियोलॉजी में सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव के लोग हैं। इन्होंने कंसंट्रेट किया है इंटरेक्शन पे। इन्हें जो इंटरेक्शन है, जो बातचीत है इंडिविजुअल और ग्रुप्स के दरमियान, फिर ये इंटरेक्शन में लोग जो होते हैं वो सिंबल यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ इशारे करते हैं। खफगी के लिए या खफगान के लिए जो है वो एक सिंबल होता है और खुशी के लिए दूसरा सिंबल होता है। एग्री के लिए एक सिंबल होता है, डिसएग्री के लिए दूसरा सिंबल होता है। फिर ये जो सिंबल्स है ये भी सोसाइटी पे मोस्टली डिपेंड करता है। बाज़ सोसाइटी में सिंबल एक तरह होता है जबकि दूसरी सोसाइटी में वो सिंबल किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें मुख्तलिफ साइंस होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, रिटन भी होते हैं और स्पोकन भी होते हैं। ये जो 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 इशारे हैं इनकी कोई इनहेरेंट उसका मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ एक नॉइज़ होता है, एक आवाज़ होती है, लेकिन ये फिर लफ्ज़ बन जाता है। ये कहते हैं कि पीपल डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड डायरेक्टली, दे रिस्पॉन्ड टू मीनिंग्स दे इम्प्यूट टू द थिंग्स एंड हैपनिंग्स अराउंड देम। अ ट्रैफिक लाइट, अ लाइन अप एट अ टिकट विंडो, अ पुलिस ऑफिसर विस्टल एंड हैंड सिग्नल। ये कहता है कि लोग जो है डायरेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं करते दुनिया को, वो रिस्पॉन्ड करते हैं मीनिंग्स को। मुख्तलिफ सिंबल्स के मीनिंग्स क्या है, मुख्तलिफ आवाज़ों के मीनिंग्स क्या है उसको देखते हैं और ये डिपेंड करता है सोसाइटी टू सोसाइटी पे। फिर इसके बाद हम आते हैं एक और पर्सपेक्टिव है जिसको हम फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कहते हैं। ये पर्सपेक्टिव जो है ये कहता है कि सोसाइटी जो है एक ह्यूमन बॉडी की तरह है और जिस तरह ह्यूमन बॉडी में मुख्तलिफ सिस्टम्स है, तो अगर एक सिस्टम ख़राब हो गया तो पूरा जो बॉडी है वो काम नहीं करेगा, उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसी तरह ये पर्सपेक्टिव जो है वो भी कहता है कि जिस तरह सोसाइटी भी एक ऑर्गेनिज़म की तरह है, इसमें मुख्तलिफ आर्गन्स है, सिस्टम्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रिलीजन है, आपका एजुकेशन सिस्टम है, आपका फैमिली सिस्टम है, आपका इकोनॉमिक सिस्टम है, आपका मीडिया जो है वो भी एक सिस्टम है। तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि ये फंक्शन से है कि हर ऑर्गन का अपना एक फंक्शन है और उसको अपना फंक्शन कंटिन्यू रखना चाहिए, तो तभी सोसाइटी स्मूथली आगे बढ़ेगी। उसमें थोड़े बहुत चेंज आ सकते हैं
جس کو ہم ایوولوشن کے ذریعے لا سکتے ہیں، لیکن ریولوشن نہیں ہونا چاہیے، یہ پرسپیکٹو کہتے ہیں. اس کا جو سب سے بڑا دعوے دار ہے اور اس کی جو بنیاد جس نے رکھی ہے وہ امائل درخائم ہے سوشیولوجی میں، فرینچ سوشیولوجسٹ ہے. تو امائل درخائم کہتا ہے کہ سوسائٹی میں ریلیجن کا اپنا کام ہے، آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کا اپنا کام ہے، فیملی سسٹم جو ہے اس کا اپنا کام ہے، اکنامک سسٹم کا اپنا کام ہے. تو یہ سارے جو ایک ویب کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر ایک سسٹم میں بھی، ایک انسٹیٹیوشن میں بھی گڑبڑ آ جائے تو پھر پوری سوسائٹی وہ ڈسٹرب ہوگی. یہ جو پرسپیکٹیو ہے یہ اصل میں ہر چیز کو ایک پازیٹیو سینس، ایک پازیٹیو طریقے سے دیکھتی ہے، جس کو ہم آپٹمزم کہتے ہیں. یہ ہر چیز کو پازیٹیو دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک اور پرسپیکٹیو ہے اس کو کنفلکٹ پرسپیکٹیو کہا جاتا ہے. یہ فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو کے بالکل اپوزٹ ہے. کنفلکٹ پرسپیکٹیو کی بنیاد جس نے رکھی ہے وہ وہ کارل مارکس ہے، جو جرمن سوشیولوجسٹ ہیں. کارل مارکس یہی کہتا ہے کہ یہ جو معاشرے میں ڈسٹربنس ہے یہ سب ہی کنفلکٹ کی وجہ سے ہے. ہر سیکٹر میں کنفلکٹ ہے، امیر غریب اس میں کنفلکٹ ہے، چھوٹا بڑا اس میں کنفلکٹ ہے، جینڈر وائز کنفلکٹ ہے، میل فیمیل. تو اگر ہم کنفلکٹ کو ختم کریں، ریزولو کریں اور سوسائٹی کو ایکول کرے تو تب سوسائٹی صحیح چلے گی. اور اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ ایک ریولوشن کی ضرورت ہے، یعنی ایک دم ایک ایسا چینج آ جائے کہ یہ سارے جو پلرز ہے، جو انسٹیٹیوشنز ہے وہ چینج ہو جائے اور سارا کچھ سب کچھ ایکول ہو جائے. تو تبھی یہ سوسائٹی اسموتھلی چلے گی، ورنہ ہر سیکٹر میں کنفلکٹ ہے.